محترم زائرین کرام، اس وقت ہمارا یہ قافلہ کئی عظیم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ صحابی رسول اور بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ الیمان اور صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام طاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم جہاں جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑی ہستی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے گروپ لیڈر جناب عبدالقادر بھائی کا یہ حکم ہے کہ بزرگوں کی جو سوانح بیان کی جائے گی تو انہی کے آستانے پہ ان کی بارگاہ میں بیان کی جائے گی۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرنے کی بجائے ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نعت شریف اور منقبت شریف مقیم بھائی سے گزارش ہے اور حافظ مقصود صاحب سے کہ وہ باری باری نعت شریف گنگنائیں۔ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے۔ کافی ٹریفک سے ہوتے ہوئے کچھ گھنٹوں بعد حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت امام طاہر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پہنچ ہی گئے۔ یہاں پر آل رسول حضرت مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نے بیان فرمایا اور حضرت حافظ مقصود صاحب قبلہ نے صلاۃ و سلام سے سما باندھ دیا۔ آخر میں حضرت سید وجیہ الدین قادری صاحب کی رکت انگیز دعا ہوئی اور آمین کی صداؤں سے آستانہ گونج اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو آستانہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صاحب سر رسول
سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام طاہر ابن امام محمد باقر، یہ ان کے مزارات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جو ہیں صحابہ کرام میں ایک طویل عمر کے صحابی گزرے ہیں، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مجوسی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ بادشاہوں کا گھرانہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ماں باپ اور خاندان کے لوگ غلطی پر ہیں، تو آپ بچپنے سے گھر سے نکل گئے تھے اور ایک راہب کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، اس کی صحبت میں رہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو سیدنا سلمان فارسی نے کہا آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ فلاں مقام پر میرا بھائی رہتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ آپ وہاں چلے گئے، پھر اس کا انتقال کا وقت آیا، اس نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آخری نبی کا دور بہت جلد اب ان کی بعثت کا ہے، وہ دنیا میں اعلان نبوت کرنے والے ہیں، مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے وہ یثرب آئیں گے، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے، وہ وہاں آئیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ بالآخر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ آپ مدینہ منورہ جاتے۔ رستے میں ایک یہودی نے جو قافلے میں آپ کے ساتھ تھا دھوکہ کیا اور آپ کو قیدی بنا لیا، اور قیدی بنا کر مدینہ منورہ کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کسی طرح مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ ایک نبی ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، تو جو بھی نشانیاں ان راہبوں نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں حضور علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا۔ ایک نشانی اور تھی کہ وہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، وہ صدقہ اپنی ذات پر استعمال نہیں کریں۔ تو سلمان فارسی چونکہ غلام بنا دیے گئے تھے، تو یہودی کے کھیت میں آپ کام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ چند اچھی کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا یہ صدقہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ پھر اس کے چند دنوں کے بعد کھجوریں لے کر پہنچے، کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو چونکہ آپ کا کوئی خاندان نہیں تھا، رشتہ دار نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و اہل البیت منا، کہ سلمان میری اہل بیت سے، اسی لیے آپ کو نہ مہاجرین میں ظاہری طور پر شمار کیا جاتا ہے، نہ انصار میں، بلکہ آپ کو اہل البیت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کو سلمان محمدی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی۔ جنگ خندق میں جو خندق کھودی گئی وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی۔ حضرت سلمان فارسی مولائے کائنات کے دور میں جو ہے وہ یہاں آپ کے حکم سے تشریف لائے۔ سیدنا مولا علی نے آپ کو یہاں پر بھیجا، اور آپ یہ علاقہ مدائن کہلاتا ہے، اور یہاں آنے کے چند روز بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، پوری زندگی آپ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، مکان نہیں بنایا، درختوں کے نیچے رہتے، کبھی کسی جو وہ باغ میں وقت گزارتے، کبھی کسی جو وہ پہاڑی کے سائے میں وقت گزارتے۔ آپ کے لیے بہت کوششیں کی گئی کہ آپ کا گھر بنے، آپ کبھی تیار نہیں ہوئے،
بالآخر ایک ماننے والے نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا گھر بنا دیں، اور فرمایا ایک شرط ہے، گھر کی چھت اتنی ہوگی کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے سر کو لگے، اور پیر اور دیواریں اتنی چھوٹی ہوگی، اتنی یعنی کہ قریب قریب ہوگی کہ اگر میں پیر پھیلاؤں تو میرے پیر جو ہے وہ دیواروں کو لگنا چاہیے۔ اس زہد و تقوی کے عالم میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، اور بالآخر آپ کو یہاں پر مدائن میں، جس کو آج اس کا نام سلمان پاک کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ یعنی اس پورے قبے میں صحابہ میں سب سے بڑی ہستی سیدنا سلمان فارسی کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت 3 لوگوں کا شوق کرتی ہے، اشتیاق جنت کو، اس میں سے ایک مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، دوسرے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرا نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مقداد کا لیا کہ 3 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، یہ فرمایا۔ اور بھی اس ٹائپ کی حدیث دوسری روایتوں میں بھی موجود ہے۔ دوسرا مزار حضرت سیدنا حذیفہ الیمان کا ہے۔ یہ حذیفہ بالیمان وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے منافقین، کون کون مدینہ میں منافق ہیں، وہ ساری راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتایا تھا۔ اس لیے حضرت سیدنا حذیفہ جس جنازے میں شرکت کرتے تھے اسی جنازے میں سیدنا فاروق اعظم بھی شرکت کرتے، اور جس جنازے میں یہ شریک نہیں ہوتے اس جنازے میں فاروق اعظم بھی شریک نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر ایک مزار ہے حضرت عبداللہ ابن جابر انصاری رضی اللہ عنہ، یہ حضرت جابر کے شہزادے ہیں، یہ وہی جابر جن کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور آدھا کلو جو اور بکری ذبح کی تھی، اور پھر آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے تھے، وہ پورا واقعہ ایک مزار ان کا ہے۔ اور ایک مزار سیدنا امام باقر علی جدہ علیہ السلام، جو امام زین العابدین پاک کے شہزادے ہیں، ان کے شہزادے یعنی امام زین العابدین کے سگے پوتے سیدنا امام طاہر کا مزار ہے۔ تو ابتدا میں حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر ان دونوں کے مزارات یہاں نہیں تھے، بلکہ یہ دجلہ کے کنارے پر تھے، اور وہیں پر ان کے مزارات رہے۔ لیکن 1932 میں جب عراق میں شاہ فیصل کی حکومت تھی، اس وقت حضرت حذیفہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ دجلہ کا پانی ہماری قبر میں آ رہا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ یعنی کہ حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر کے وصال کو 1300 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا جب خواب میں یہ خبر دی۔ شاہ فیصل نے مفتی اعظم فلسطین، مفتی اعظم مصر اور دنیا کے بڑے بڑے علماء کو یہاں مدعو کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ایسا خواب مجھے بار بار دکھایا جاتا ہے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا قبر کھولی جائے اور مزار منتقل کیے جائیں۔ تو 1932 میں دونوں صحابہ کے مزارات جب کھولے گئے تو دیکھنے والے اخبارات کی رپورٹ اب بھی موجود ہے، چونکہ 1932 کی بات ہے، بہت عرصہ نہیں ہوا، بلکہ 100 سال بھی اس کو اب نہیں ہوئے ہیں، تقریباً 2023 چل رہا ہے تو 90 سال ہی ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ الیمان ان کے مزار کو جو دجلہ سے نکال کر کے یہاں پر منتقل کیا گیا تھا، یہ اس کی تصویر ہے۔ 2032 میں اس کو 100 سال پورے ہوں گے۔ تو جب قبر کھولی گئی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دونوں گہری نیند میں سو رہے ہیں، یہ لگتا تھا، اور دونوں کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے اور کفن بھی سلامت تھے، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو آنکھوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، جن کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں تو حضور علیہ السلام کی حیات پاک کا عالم کیا ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر ان کو وہاں سے دجلہ کے کنارے سے نکال کر یہاں لا کر کے دفن کیا گیا، اور سیدنا امام طاہر
تو یہاں تو کچھ بولنے کی بات ہی نہیں ہے، چونکہ امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، امام ہیں، اہل البیت میں سے ہیں، خون رسول ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پارہائے صوف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بیلوز طینت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے، ان کی شان اور عظمت اور بزرگی کا کیا کہنا۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تو اللہ نے یہ موقع عطا کیا کہ آج ہم ان آقاؤں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ سب لوگ جو ہے وہ وضو کر کے آئیں، انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے ہم، اور یہ پہلی اجتماعی دعا انشاءاللہ حضرت مولانا حافظ امین رضوی صاحب دعا فرمائیں گے، اور سب اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اندر صلاۃ و سلام ہو رہا ہے۔ السلام علیکم یا صاحب رسول۔ مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك خاتم الأنبياء، سلام عليك سيد الأصفياء، سيدي يا حبيبي مولاي، سيدي يا حبيبي مولاي، لك روحي فدا، سلام عليك لك روحي فدا، سلام عليك لك جسمي فدا، سلام عليك لك جسمي فدا، سلام عليك لك أمي فدا، سلام۔ یہ آستانہ ہے حضرت سیدنا امام طاہر، جو حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ جد والی السلام کے ہوتے ہیں، اور بالکل انہی کے سامنے حضرت عبداللہ ابن جابر الانصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ مولا ہمارے ہاتھ نیچے جائیں اس سے پہلے مولا حضرت سلمان کے صدقے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں کر لے۔ یا اللہ ہمارے بھائی سید امین القادری کو حاصل دینوں کی حسد سے بچا، دشمنوں کے سوک سے بچا، یا اللہ نظر بد سے محفوظ فرمایا، اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھ، یا اللہ تا دیر ان کے والدین کا سایہ ان پہ قائم دائم رکھ، یا اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھ، ان کے بچوں کو بعمل عالم بنا دے مولا۔ اس محفل میں جتنے موجود ہیں مولا ان سب کے والدین کو کا سایہ ان پہ قائم رکھ، جن کے والدین دنیا سے جا چکے مولا ان کی مغفرت عطا فرما۔